آپ نے ڈسکرمنیشن کر دی ہوئی ہے کہ یہ مسلم یہ نان مسلم ہیں، اور اس میں بھی باقی نان مسلم جو ہیں وہ تو اکٹھے آ جاتے ہیں، احمدیوں کو بالکل ہی علیحدہ کر دیا اس میں سے کہ احمدی نان مسلم لکھیں اور پھر ووٹ دیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم کیوں لکھیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے، ٹھیک؟ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیوں ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو کہ ہم غیر مسلم ہیں؟ اس لیے فار دا پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن وہاں الفاظ ہیں آپ کے لا کا 74 کے لا کا کہ احمدیز آر ڈکلیئرڈ نان مسلم ناٹ مسلمس، نان مسلم بھی ناٹ مسلمس۔ جو مینیفیسٹو ہے پاکستان تحریک انصاف، جب آپ کی تحریک انصاف بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا، اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی، اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا، ناظر اعلیٰ تھا۔ اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں، ہمیں آپ الیکشن ووٹ دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بڑے انصاف پسند ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے، اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے ہمارے پاس تو ووٹ ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا۔ میں نے کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے۔ آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکا ہے، رائٹ؟ دوسرے یہ ہے کہ پہلے آپ اسمبلی میں آئیں، آپ کی آواز ہم سنیں گے، دیکھیں گے کچھ ہے بھی، تب تو ہم ووٹ دیں گے۔ ہم نے تو اب تو تجربہ کرنا ہے پولیٹیشین کو، پہلے ہمیں کیا پتا، بھٹو صاحب کو ہم نے ووٹ دیا تھا، انہوں نے ہمیں غیر مسلم بنا دیا ہے۔ لیکن جو مینیفیسٹو ہے اس میں وہ مینیفیسٹو تو ان کا بھی یہی ہے، کس پارٹی کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ پاکستانی شہری کی حیثیت سے ڈسکرمنیشن ہونی چاہیے، کسی پارٹی کا ہے؟ لیکن وہ تو پاور میں ہو کے کر رہے ہیں۔ پھر آپ بھی پاور میں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، جب آپ نے انصاف کیا تو ہم اگلا ووٹ آپ کو دے دیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ مجلس صرف حالات حاضرہ میں قادیانی مسئلے کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے اور اس میں جتنے کام کرنے والے دوست ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنے کے بارے میں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری ذریت، جس کو وہ اس کی امت سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو اگر سیاسی تناظر میں دیکھا جائے تو معاملہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے یہ مورے ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، اور انہوں نے ہر ملک کے لیے، خاص طور پر تیسری دنیا کے ممالک میں، ہر ملک کے کچھ مہرے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جن کو وہ استعمال کر کے ان ملکوں کی پالیسیوں میں دخل اندازی کرتے ہیں، یا لوگوں کے نبض اور مرض کو چیک کرتے رہتے ہیں۔ یہ ٹمپریچر چیک کرتے ہیں ان کے ذریعے سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مستقل ایک نبوت کا دعویٰ کیا۔ حقیقت الوحی اس کی وحیوں کی مستقل ایک کتاب ہے، اس کی اپنی ایک مستقل شریعت ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ میں وہ ان ساری باتوں کا اقرار کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ان کو پاکستان میں لا کر مسلط کرنا، اس کا مطلب یہ کہ یہاں کے لوگوں کو بے چین کرنا ہے، یہاں کے لوگوں کو پریشان کرنا ہے۔ جب کہ ان کو اسمبلیوں میں بھٹو کے دور میں کھلا موقع دیا گیا کہ آپ اپنا موقف پیش کریں۔ اس وقت کا مرزائیوں کا رہبر مرزا ناصر، لاہوری مرزائیوں کا رہبر غالباً برہان الدین، یہ پیش بھی ہوئے، انہوں نے وضاحتیں بھی کیں۔ ان ساری وضاحتوں کے نتیجہ میں بالآخر اس وقت کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، اور جب یہ مسلمان نہیں ہیں اس لیے کہ ان کی مسلمانی والی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے باقی مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، اور سارے لوگوں کو جو مرزے کو نہیں مانتے ان کو یہ ذریت البغایا یعنی زانی عورتوں کی اولاد سمجھتے ہیں۔ اس لیے
ان کو ایسے حالات میں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں، ان کو کسی بھی کمیشن کا رکن بنانا، ان کو پاکستان میں لانا، پاکستان میں ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، یہ کسی بھی لحاظ سے سود مند نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہرگز غصہ نہیں ہے، اس کی وجہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہے حالانکہ وہ کافر ہے، الگ ایک نبی کو مانتا ہے، اور مسلمانوں کو وہ کافر قرار دے دے، دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو برداشت کرے گا؟ اس لیے جو اس کے بارے میں موجودہ حکومت، عمران خان کی گورنمنٹ یا اس سے پہلے پرویز مشرف کی گورنمنٹ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ یہ پاکستان چونکہ شہیدوں کے خون پہ بنا ہوا ہے، اور وہ شہید خالص لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر شہید ہوئے تھے، اگرچہ 70 سال سے ہم ان شہیدوں کے ساتھ دھوکہ ضرور کرتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا دھوکہ نہیں ہونے دے گا کہ کفر کو مسلط کر دے۔ اس لیے جو حکمران یہ ایسے کام کرتے ہیں، یہ اصل میں احمق ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، یہ کسی اور کے اشارے پر چلتے ہیں، ان کی تاریں کسی اور کے قبضے میں، یہ سارے پپٹ ہیں۔ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ان کے منہ میں تھوڑا سا زیرہ ڈالتی ہے، وہ بھی قرض کی صورت میں، جو پوری قوم پر قرض چڑھتا ہے، اور پھر ان کے آگے مطالبہ رکھتی ہے کہ جناب تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا، اور ہم چل پڑتے ہیں وہ کرنے کے لیے۔ عمران خان گورنمنٹ کے وزیر اعظم بننے سے پہلے باقاعدہ اس کے لوگ موجودہ مرزا مسرور کے پاس گئے اور اس کو کہا جی آپ ہماری مدد کریں، اور جو اس کا مکالمہ ہے وہ میں نے اپنے اس نشست کے ریکارڈنگ کے شروع میں یا آخر میں کوئی دوست ضرور لگا دے گا، ضرور دیکھ لیجئے کہ ہماری حالت ذہنی پستی کی کیا ہے، کہ ہم ایک بندے کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ آپ کو سمجھتا کیا ہے، آپ کے بارے میں اس کے عقائد کیا ہے۔ میں انشاءاللہ کچھ مجالس میں مرزے کے عقائد جو ہمارے بارے میں ہیں، مرزے کے اپنے عقائد کیا ہے، مرزائیوں کے مرزے کے بارے میں عقائد کیا ہے، یہ میں الگ الگ نشستوں میں چند منٹ میں یہ ضرور واضح کرتا چلا جاؤں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو اقلیتی کمیشن بنایا جا رہا ہے، اقلیتی کمیشن میں ان کو شامل کر لینے سے جو نقصانات ہونے ہیں، اگر آئندہ بھی ایسی کوئی کوشش کی گئی، نقصانات یہ ہوں گے۔ آئین کہتا ہے یہ اپنی جو عبادت گاہ ہے اسے مسجد نہیں کہہ سکتے، لیکن اقلیتی کمیشن میں ان کی شمولیت ہوگی، اور اقلیتی کمیشن اپنی عبادتوں میں اس کے سارے لوگ آزاد ہیں، لہٰذا وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ کہا جائے گا کہ جناب وہ اپنے لیڈروں کے ساتھ علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابی یا تابعی کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، جب آپ ان کو آئینی تحفظ دے کر اقلیتی کمیشن میں لے آئیں گے تو یہ سب ان کے لیے جائز آپ کر لیں گے۔ اور پھر اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں کہ جناب ہر قسم کے عبادات کے لحاظ سے ہم آپ کو آزادی دیتے ہیں۔ لیکن سوال صرف یہ ہے کہ کیا مرزائی بحیثیت جماعت کے پاکستان کے دستور کو مانتے ہیں؟ کیا وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ جی چونکہ آئینی لحاظ سے ہمیں کافر کہا گیا ہے لہٰذا ہم کافر اپنے آپ کو مان لیتے ہیں؟ جبکہ وہ جو مجلس ہے جس کو میں نے اپنی اس ریکارڈنگ کے شروع میں لگا دی ہے یا آخر میں کوئی دوست لگائے گا، اس میں واضح طور پر وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کافر ہیں تو ہم کیوں اپنے آپ کو کافر کہیں اور ہم کیوں دستخط کریں کفر پر؟ ہم تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حالانکہ ان کی کتابیں کہتی ہیں کہ جب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو مراد ان کی محمد رسول اللہ میں غلام احمد قادیانی ہوتی ہے۔ میں کسی نشست میں اس پر واضح بات کر سکوں گا۔
اس لیے میں یہ جو بھی اقلیتی کمیشن کے حوالے سے اور یہ عمرانی گورنمنٹ کے حوالے سے، عمران خان کی پوری تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں جو کچھ ہوتا جا رہا ہے، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی مرزائیت کا اسٹنٹ کھڑا ہو جاتا ہے، اصل میں یہ نادانی ہے یا نالائکی ہے یا نااہلی ہے یا ان کو پتہ نہیں یا پتہ ہے مگر بے بس ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ ایسی حرکات نہ کریں۔ اور بھی یہاں پہ ہیں، عیسائی یہاں موجود ہیں، کبھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، یہاں گرجے موجود ہیں، یہودی یہاں موجود ہیں، کبھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، پارسی یہاں موجود ہیں، کبھی زیادتی نہیں ہوئی، سکھ موجود ہیں، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، بے شمار اقلیتیں یہاں موجود ہیں، بدھ مت موجود ہیں، کبھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی۔ سوال یہ کہ مرزائیوں کے ساتھ ہی زیادتی کیوں ہوئی؟ اور مرزائیوں کے ساتھ زیادتی کرتا کون ہے؟ جب آپ دوسرے کو کہیں گے کہ تم کافر ہو، جب یہ ان کا نبی یہ کہے گا کہ یہ زانی عورتوں کی اولاد ہے، تو ایمانداری سے بتائیے کہ کون ان کی عزت اور احترام کرے گا؟ ان کے وہ کلمات، ان کے وہ تعلیمات، ان کے وہ افکار جو یہ لوگوں کو کہتے ہیں، عام لوگوں کے سامنے یقیناً یہ مظلوم بن جاتے ہیں، لیکن ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، ان کے افکار و نظریات کو دیکھیے۔ یہ تو پسند نہیں کرتے کہ دنیا میں اپنے سوا کسی کو مسلمان کو رہنے بھی دیں۔ اگر ان کا بس چلے تو یہ کسی بھی بین الاقوامی طاقت سے مدد لے کے پاکستان کے مسلمانوں کو تحقیق کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ اور دھوکے کے ساتھ ان کے عقیدے کے لوگ فوج میں چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ فوج نے جنگ شنگ تو کرنی نہیں، آ جا کے جب بھی فوج استعمال ہوگی وہ اپنے لوگوں کے لیے ہوگی، اور اپنے لوگوں کے لیے استعمال ہونا ان کا بڑا آسان ہوتا ہے، جس کو جہاں مرضی لگائے وہ ایسی تیسی پھیرتا رہے گا۔ اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دین کے ہیں اور نہ دنیا کے ہیں، ان کا الگ مذہب ہے، الگ دین ہے، الگ کتاب ہے، الگ نبی ہے، الگ شریعت ہے۔ اور ان کے ہاں تو جو قاضی نظر احمد ہے اس کے فتاوی جات اٹھا کر دیکھیں، یہ تو کسی اپنی مرزائی عورت کے کسی مسلمان کے نکاح کے جائز نہیں سمجھتے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، اس لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج مختصراً میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے مجلس تحفظ ختم نبوت والوں کو، اللہ تعالی جزائے خیر دے انٹرنیشنل ختم نبوت والوں کو، اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے، اور جتنے حضرات ہیں اس پر جو کام کر رہے ہیں، حضرت مولانا منظور چنوٹی صاحب اور ان کے صاحبزادگان، ان کے تلامذہ جہاں جہاں کام کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالی جزائے خیر دے جمعیت علماء اسلام کے تمام ضلعوں کے اراکین کو، اور خاص طور پر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس مسئلے کو احسن انداز میں، بلکہ اب تک جتنے بھی انہوں نے اسٹنٹ چھوڑے ہیں اس کو انہوں نے بڑے احسن انداز میں قابو کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایسی حماقتیں کرتے ہیں ان کو سمجھ اور عقل نصیب فرمائے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو سلامتی نصیب فرمائے، عزت نصیب فرمائے، حفاظت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کی سربلندی کے لیے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔